یہ عہد ہوا ہے جس کا یہاں ذکر ہے عالم ارواح میں. ابھی ہماری روحیں جسموں میں منتقل نہیں ہوئی تھیں، صرف روحیں ہی روحیں تھیں. تو جیسے اللہ پاک نے ایک وہ عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں نے اس کا اقرار کیا. وہ ساری روحوں سے عہد لیا گیا تھا، مگر یہ عہد خاص تھا، اس کی محفل خاص تھی، اس کے شرکاء خاص تھے. کن روحوں کو اللہ نے جمع کیا؟ کائنات کی افضل ترین روحوں کو، نبیوں کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. اور اس محفل میں، اس مجلس میں اللہ پاک نے نبیوں کی روحوں کو مخاطب کیا اور پھر ان سے یہ عہد لیا. اور وہ عہد کیا تھا کہ آپ اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہوں گے، جائیں گے. آپ کو اللہ کتاب بھی دے گا اور حکمت بھی دے گا. ایسے میں اگر میرا نبی مدینے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائیں تو پھر آپ نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. زمانہ کوئی بھی ہو، ڈنکا مصطفیٰ کا بجتا ہے. آپ نے ان پہ ایمان لانا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک نے ان نبیوں کو تو نبی بنا کے بھیجا تھا، ہمارے نبی کو نبیوں کا نبی بنا کے بھیجا تھا کہ یہ سارے نبی بھی حضور پہ ایمان لائیں گے، حضور کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے. اور اس کا عہد اللہ پاک لے رہا ہے خود عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے. ابھی کائنات بنی نہیں ہے مگر میرے آقا کا ذکر جاری و ساری ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجانے والوں، اس محفل کی ابتدا عالم ارواح میں ہوئی تھی جس کو قرآن نے بیان کیا. اور کس طریقے سے اللہ نے یہ عہد لیا اس سے بھی شان مصطفیٰ جھلک کے سامنے آتی ہے. اللہ پاک نے یہ عہد لینے کے بعد ان سے کہا اقرار کرتے ہو، ورنہ عموماً نبیوں سے جو بات کی جاتی ہے تو بعد میں اقرار نہیں کرایا جاتا، کیونکہ نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ تو ہر بات کو مانتے ہی ہیں. لیکن یہاں آپ انداز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھیں گے. اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرا عہد قبول کرتے ہو؟ پھر ان سے کہلوایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ فَاشْهَدُوا، اب تم گواہ رہنا اس عہد کے، اور میں خود اس عہد کا گواہ ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. پھر اس پر اس طریقے سے شہادت دلوانا، گواہی دلوانا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد پھر جائے گا وہ فاسقوں میں سے ہوگا. یہی وہ مقام ہے قرآن کریم کا کہ جب عالم ارواح میں اللہ پاک حضور علیہ السلام کے لیے عہد لے رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے نبی بالفرض آ گئے تو پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، اب تم نے یہ کہنا ہے آؤ ہم سب مل کر اس نبی مرسل پہ ایمان لاتے ہیں. پھر یہ مقتدا ہوں گے اور تم مقتدی ہوگے. تو ہر نبی کو اپنے زمانے میں ذکر رسول کا وہ احساس رہتا تھا، وہ یاد رہتی تھی. نبی تو اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم نبی تو بنائے گئے ہیں مگر کاش ہم بھی مصطفیٰ کے امتی ہوتے، ہم بھی نبی آخر الزماں کے امتی ہوتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں وہ خواہش موجود ہے. تو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اتنی پاکیزہ محفل سجائی گئی. پھر اس محفل میں خود رب العالمین گفتگو کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ خود رب کر رہا ہے، سارے نبی اس کو سماعت کر رہے ہیں. پھر اس کا اہتمام، پھر اس کا انصرام، پھر ہر نبی کے اپنے اپنے زمانے میں حضور علیہ السلام کی آمد کا امکان، پھر اس کی یاد دہانی. یہ سارا منظر اگر آپ
اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جو فضیلت اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ فضیلت کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ نبیوں کو اور فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مرکزی شان ہے کہ ہر نبی کو آپ سے جوڑا گیا، ہر نبی کی امت کو آپ سے جوڑا گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں مصطفیٰ مرکز ہیں اور اللہ نے ساری کائنات کو اس مرکز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے کہ سب میں اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس مصطفیٰ آئیں تو تم بھی ایمان لانا، تمہارے پاس مصطفیٰ آئیں تو تم بھی ایمان لانا۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے، افضل الرسل بنا کے بھیجا ہے، سارے رسولوں سے افضل بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا امپلیمنٹ کتنا خوبصورت ہوا کہ ہر نبی کے زمانے میں حضور علیہ السلام بالفعل تشریف تو نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو نہیں ہوئی، لیکن ایک عالم ارواح میں عہد تو ہوا تھا کہ اگر نبی آئیں، اگر نبی آئیں، اگر نبی آئیں، تو اللہ پاک نے اس عہد کو پورا کیسے کیا، اور اللہ پاک نے اس عہد کی جو عملی شکل ہے وہ کیسے دکھائی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جاتی ہے معراج کی اور آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، کہا میرے محبوب میرے پاس تو تشریف لائیں گے لیکن راستے میں ایک کام ہے وہ کرتے آئیں، ایک عہد ہے اس کی تکمیل کرتے آئیں۔ یا اللہ وہ کیا عہد ہے؟ کہا میرے پاس آنے سے پہلے آپ بیت المقدس آئیں، آپ فلسطین آئیں، سفر کو آپ اس طرح رکھیں کہ پہلے وہ زمینی سفر ہو پھر آسمانی سفر ہو، آپ حرم سے بیت المقدس آئیں گے، میں سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کروں گا، اور پھر اسی آیت کا ایک منظر پیدا ہوگا کہ سارے نبی مقتدی بن جائیں گے، میرے مصطفیٰ تم امام بن جاؤ گے، میں نے تمہیں امام الانبیاء بنانا ہے، میں نے تمہیں امام القبلتین بنانا ہے۔ تو دیکھیں حرم بھی مصطفیٰ کا ہے، حرم بھی مصطفیٰ کا ہے، اور بیت المقدس بھی مصطفیٰ کا ہے۔ جب حضور آ گئے تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اہل کتاب میں سے کہ نہیں جی بیت المقدس تو ہمارا ہے، ہم سے وعدہ لیا گیا تھا اور ہمیں یہ زمین دی گئی تھی۔ یہ زمینیں کوئی نسلی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ وقت کے نبی کو دی جاتی ہیں۔ جب موسیٰ آئے تو موسیٰ کو عطا کی گئی، جب عیسیٰ آئے تو ان کے لیے اس کی بشارت قائم کی گئی، اور جب محمد عربی آئے تو آپ کو بھی اللہ پاک نے جیسے حرم عطا فرمایا تھا ویسے بیت المقدس عطا فرمایا۔ تو اب اس کا متولی ہونا، اس کا کیئر ٹیکر ہونا وہ حضور کے بعد حضور کی امت کے پاس ہے، جو ان کے امتی ہیں آگے، جو ان کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو اس کا شاندار منظر جو امپلیمنٹ تھا وہ کہاں ظاہر ہوا کہ جب حضور معراج پر جا رہے تھے تو پھر سارے نبی تشریف لائے، سارے نبیوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، پھر وہ جو عہد ہوا تھا عالم ارواح میں اس کی آج آ کے تکمیل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ میں ہی ہوں جسے رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں ہی وہ ہوں جسے اللہ پاک نے سارے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے، افضل الرسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کا جو خلاصہ اور مفہوم ہے وہ یوں ہمارے سامنے آتا ہے۔